والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ یہ جو سورہ یاسین ہے قرآن پاک کی، یعنی کہ سورہ ہے سورہ یاسین، تو یہ جو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ قبر پہ پڑھی جا سکتی ہے اور یہ اس کے فضائل ہیں، قبر پہ پڑھو تو مردے کو یعنی کہ اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ فوت ہونے کے بعد پڑھو، اور پھر اس کو جب اس کی موت کا وقت ہو تب پڑھو، موت کے بعد پڑھو، اور اس طریقے سے جمعے کے دن اتنی دفعہ پڑھو۔ تو کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے اس کے کیا فضائل ہمیں، یعنی کہ قرآن اور حدیث اس کے کیا فضائل بتاتی ہے؟ تو بہت پیارا سوال ہے بھائی آپ کا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہوں تو میں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ کہ آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوال آ رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں، ورنہ یولی کیا چلتا ہے کہ ہم لوگ بھی کولو کے بیل کی طرح بتا دیا کہ جی 40 دن اس ٹائم پہ بیٹھ کے پڑھو، تو ہم لوگ بھی سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں 2-4 جو غلط فہمیاں ہیں وہ تو پہلے آپ 100% دور کریں۔ ایک تو یہ جس سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یہ کہیں سے بھی لکھا ہوا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی حدیث میں کسی جگہ پہ لکھا ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ قرآن پاک سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ ملک کی فضیلت کے حوالے سے بتایا تھا، تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم پہلی بات تو سورت کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ بھائی اس کو نا آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے، تو ہم وہ پڑھنے میں لگ جائیں گے، اس کے بعد جی ہم مٹھائی تقسیم ہوگی، سب بیٹھ جائیں گے، کھائیں گے، وہ دعا ہو جائے گی، تو جی ہم نے یہ جو مشکل آسان ہونے کے لیے ہم نے یہ پڑھ لی۔ دیکھیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر پڑھنی ہے سورہ یاسین کو تو ایک دفعہ سمجھ کر بھی پڑھ لیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، پتہ تو چلے آپ کو کہ سورہ یاسین میں اللہ عز و جل فرما کیا رہے ہیں، اس کی اصل فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اپنے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو متنبع کرو، یعنی کہ سب کو ڈراؤ، سب کو خبردار کرو، کیونکہ اتنے عرصے بعد ایک نبی آئے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے بعد نبوت کا سلسلہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو کتنا بیچ میں ڈیوریشن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یاسین کے اندر کہ بھی اپنے اطراف کے لوگوں کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورت باقاعدہ طور پہ متنبع کرنے والی ہے، خبردار کرنے والی ہے، خبر دینے والی ہے، ڈرانے والی ہے، لیکن ہم نے وہ تو نہیں، ہم نے اس چیز کو تو پڑھا ہی نہیں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چاند کس طرح ہم نے مسخر کیا ہوا ہے، سورج، زمین، سارا کچھ، ہم نے اس کو نہیں آج تک پڑھا، ہم نے اس سے فیض نہیں اٹھایا۔ ہمیں بتا دیا گیا ہمارے مولوی صاحب نے کہ جی بات یہ ہے، یا کسی آبا و اجداد میں سے کسی نے کہہ دیا کہ جی اس کو آپ نے ڈیلی عشاء کے بعد 21 دفعہ پڑھنا ہے، اور 40 دن پڑھیں، آپ کی من مانگی مراد جو ہے پوری ہو جائے گی۔ ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو ایک حدیث ملتی ہے جو احسن کے اس میں جاتی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ جب ایک مریض بالکل قریب الموت ہو جاتا ہے، اور جسے بولتے ہیں سکرات میں چلتے، جب ایک جو مریض ہوتا ہے جو موت کے قریب، یعنی کہ سکرات میں چلا گیا، سمجھے وہ موت کے قریب پہنچ گیا، جب وہ بالکل ہی اس کی یعنی کہ جو وقت نزا ہے وہ اس کا لمبا ہو گیا ہے اور وہ نہیں ہو رہا، تو سورہ یاسین پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کے کانوں میں سورہ یاسین جائے اور وہ بھی سورہ یاسین کو دہرا سکے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک حدیث ہے جس میں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب الموت، یعنی کہ جو وقت نزا میں چلا گیا ہو، جس پہ سکرات طاری ہو گئی ہو، سکرات یعنی کہ وقت نزا،
یعنی کہ جہاں سے انسان کی واپسی نہیں ہونی، جہاں وقت نظر جہاں انسان کو اپنی ساری پکچر دکھائی جاتی ہے پوری زندگی کی، بھائی تم نے کیا کیا ہے ساری زندگی، ٹھیک ہے، اور وہاں پھر کلمہ جب ہم اکثر کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ تو اصل جو ٹائم ہے جس میں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، وہ وقت نزا ہے، وہاں آپ کے سامنے یعنی کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے جب نظر آنا شروع ہوتے ہیں تب آپ کو گواہی دینی ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وقت نزا میں ہمیں کلمہ جو کلمہ ہے، جو ہمیں لا الہ الا اللہ ہے، اس کی یعنی کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فضیلت جو سورہ یاسین کی ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ یاسین کو آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ باقی دیکھیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، دیکھیں اب ہم الٹا کام کرتے ہیں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ سورہ یاسین کو جو انسان مرنے والا ہے اس سے پہلے پڑھاؤ، اس سے پہلے پڑھو، اس کو سناؤ۔ ہم جا کے کس کو سنا رہے ہیں؟ مردے کو۔ تو ہم نے سنایا کس کو؟ مردے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زندہ کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جاؤ زندہ لوگوں کو متنبع کرو، ان کو ڈراؤ، اور ہم جا کے ڈرا رہے ہیں مردے کو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، سورہ یاسین کی فضیلت جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے، تو اس کو پڑھیں خدا کے لیے، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا اللہ عز و جل نے کیا فرمایا ہے، بنسبت اس کے کہ بلا وجہ کے وظیفے بنا کے اپنی طرف سے 21 دفعہ پڑھے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ 21 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر خود بھی کمزوری ہو جاتی ہے، پھر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہی، کیا ہوا جی وہ 21 دفعہ آواز پڑھنی تھی نا سورہ یاسین، اور یار کس نے آپ کو کہا 21 دفعہ پڑھو بھائی؟ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، شاید کو اثر ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔